السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے لوگ کو وارث بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا۔ سورہ مریم آیت نمبر 63 اللہ فرما رہے جنت انہی لوگوں کو ملے گی جو لوگ نیک متقی پرہیزگار ہوئیں گے، جو لوگ گناہوں سے بچتے ہوئیں گے اور نیک عمل کرتے ہوں گے، انہی کے لیے جنت ہے۔ سمجھا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا جنت صرف متقی لوگ کے لیے۔ سمجھا؟ متقی کس کو بولتے ہیں؟ پرہیزگار، نیک عمل کرنے والے کو، گناہوں سے بچنے والے کو متقی بولتے ہیں۔ اب لوگوں میں الگ الگ ذہن بنا ہے، غلط فہمی ہے کہ جمعہ کے دن مر گئے تو بہت مبارک دن مل گیا، تو سوچ رہے تو جنت مل گئی۔ سمجھا؟ ایسی سوچ بنائے ہوئے عوام کہ جمعہ کے دن مر گئے تو جنت۔ پھر کوئی سوچ بنایا کہ یار رمضان کے دن بہت موت ہوئی تو بہت اچھا دن تھا، بہت اچھے مہینے میں موت ہوئی۔ یہ سب غلط فہمی ہے، سب غلط بات۔ سمجھا؟ جمعہ کا دن ہو یا رمضان کا مہینہ ہو، اگر آپ متقی نہیں ہے، پرہیزگار نیک نہیں ہے، تو حاصل آپ کا کچھ نہیں ہے۔ یہ سب لوگوں کا ایک ذہن بناؤ۔ سمجھا؟ اور جتنے لوگ کندھا دیں گے تو اس کو جو میت کو فائدہ پہنچے گا، جتنا قدم چلا کے لے جائیں گے میت کو روڈ پہ تو جتنا قدم نیکیاں ملے گی۔ یہ سب گمراہی باتیں ہیں سب۔ سمجھا؟ کچھ لوگ سوچتے ہیں جنت البقیع میں دفنا ہے تو جنتی، جنت البقیع جہاں صحابہ لوگ سب قبریں ہیں وہاں دفن کیے تو سمجھ رہے کہ جنتی۔ دفن کہیں بھی کرو، وہاں تو جنت البقیع میں تو منافق بھی دفن ہے، عبداللہ بن ابی اور بھی منافق لوگ دفن ہے، تو ادھر دفن کرنے سے یا جمعہ کے دن مرنے سے یا رمضان کے مہینے میں مر گئے یا روزے کے مہینوں میں مر گئے تو اس سے سب جنت نہیں ہے۔ سمجھا؟ جنت اللہ فرما رہے متقی پرہیزگار لوگ کے لیے، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں۔ سمجھا؟ سب ذہن سے نکال دیجیے کہ جتنا کندھا دیے اتنا ثواب، جتنے قدم کھینچتے ہوئے لے کے گئے، الٹا تکلیف دے رہے روڈ پہ لوگوں کو، ٹریفک جام، یہ وہ سب غلط کام کریں گے تو غلط اس کا رزلٹ نکلے گا۔ سمجھا؟ اور اللہ تعالیٰ نے تو کہیں بولا ہی نہیں ہے کہ جمعے کے دن مر گئے یا رمضان کے مہینے میں مر گئے تو جنت ہے۔ یہ سب لوگوں کی غلط سوچ بیٹھ گئی۔ سمجھا؟ عقیدہ خراب ہو گئی۔ نیک عمل پہ جنت ہے، اللہ فرما رہے متقی پرہیزگار لوگ کے لیے ہی جنت ہے۔ تو نیک عمل کرنے والے کو بولتے ہیں متقی پرہیزگار، گناہوں سے بچنے والا، نیک عمل کرنے والا۔ اس لیے دیکھیے آپ پورے قرآن میں ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ ہر جگہ وعملوا الصالحات، آمنوا کے بعد وعملوا الصالحات، یعنی ایمان لانے کے بعد، ماننے کے بعد نیک عمل شرط ہے۔ سمجھے آپ؟ نیک عمل شرط ہے، اگر نیک عمل کیے تو جنت۔ خالی آمنوا ایمان لائے اللہ پہ، رسول پہ، خالی ایمان لائے قرآن پہ، ایمان لائے اللہ رسول، اور عمل سب اللہ کے خلاف، نبی کے خلاف، سنت کے خلاف، قرآن کے خلاف عمل، تو آمنوا بھی غارت ہے۔ ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں، ایمان لائے تو پھر نیک عمل شرط ہے۔ سمجھا؟ سورہ عنکبوت میں ہے نا، یہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لائے آخرت، تو اللہ ان کو دیکھے گا کہ یہ اپنے قول میں جو کہہ رہے ہیں اس میں سچے کہ جھوٹے۔ اگر جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پہ، رسول پہ اور آخرت پہ ایمان لائے تو نیک عمل شرط ہے، اللہ کی بات پہ پھر چلنا تو ایمان لانا ہوا۔ خالی مان لے اللہ ہے، ہم اللہ ہمارا رب ہے، بس خالی مان لیا اور اللہ کا حکم نہیں مانے تو یہ جھوٹے ہیں۔ سچے کون ہیں؟ جو اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کے حکم پہ چلے۔ اللہ کا حکم یہاں ہے، پورے قرآن میں اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ سمجھا؟ خالی نماز روزہ حج نہیں، صرف تین کو پکڑے ہوئے، یہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر تم غلط کام کیے تو نماز روزہ سب منہ پہ مار دی جائے گی۔ سمجھا؟ جو بھی حکم اللہ دیا ہے کہ کسی کا حق نہیں مارو، چوری مت کرو، شراب جوا مت کھیلو،
समझा आप। सूद से कारोबार मत करो, लेन देन सूदी से मत लो, पैसा सूद मत दो, लेना देना दोनों हराम। समझा आप, ये सब मना है ना। तो खाली नमाज पढ़ रहे और ये सब काम तो करते चले जा रहे थे। नमाज रोजा करके सूद, लोन, इंटरेस्ट, ब्याज, लेन देन, कारोबार, बिजनेस, गाड़ी, बंगला, घर, सब लोन से ही तो चल रहा है। तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारा ईमान लाने का मकसद फौत हो गया। मैंने मुंह से बोलते अल्लाह की बात पे चलते हैं हम, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की बात को मानते हैं और अल्लाह के खिलाफ अमल करते हैं, तो शैतान की इताअत तो कर रहे हैं ना। सोचिए, शैतान की इताअत कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी, शैतान की इताअत। फिर रिश्वत ले रहे, झूठ बोल के कारोबार, बिजनेस, तिजारत कर रहे, किसी को धोखा देके अपना मुनाफा कमा रहे। समझा। सुनती आप ये सब बात। ईमान लाने के बाद शर्त है वामिलुस सालिहात। सोचिए आप, कितने लोग के अकीदा ऐसा है, जनाजे में कितने लोग शरीक हुए, कितने लोग भी शरीक हो जाए ना, पूरी दुनिया ही शरीक हो जाए जनाजे में, अगर तुम मुत्तकी परहेजगार नहीं हो तो कुछ मिलने वाला है। समझे आप, जनाजे में शरीक हो गए, अरे कितनी तादाद, कितने लोग जनाजे में आए, अरे कितने भी आए, मैयत मरने वाला अगर मुत्तकी परहेजगार नहीं, अल्लाह के खिलाफ काम करा है, तो जनाजे में कितने आए, कौन आए, कुछ मिलने वाला है। समझे आप, सब बता दिया अल्लाह ताला ने। समझे, पैगंबर भी अगर दुआ करेंगे उनके लिए, कितने जनाजे में लाखों करोड़ों भी आए तो क्या, यहाँ तो पैगंबर का बोल दिया अल्लाह ने कि तुम इनके लिए मगफिरत करो या मत करो, इस्तगफार करो या मत करो, बख्शिश की दुआ मांगो या मत मांगो। अगर तुम 70 मरतबा भी मांगेंगे नबी तो अल्लाह इनको नहीं माफ करेगा। नबी कितने बार भी दुआ करे तो अल्लाह इनको नहीं बख्शेगा। सूरह तौबा में खोल के देखना। समझा। तो पैगंबर की जब अल्लाह ताला दुआ नहीं कबूल कर रहा तो यहाँ लाखों, हजारों, करोड़ों क्या मायने रखता है। सब बातें ना, ये सब होश उड़ा देने वाली बातें हैं। समझा। जब कुरान का इल्म हासिल करेंगे तो पता चलेगा ना कि पैगंबर भी दुआ करे नाफरमान लोग के लिए तो अल्लाह ताला कबूल नहीं करता पैगंबर के लिए। समझा। नाफरमानी अल्लाह की है तो फिर पैगंबर की दुआ भी करे तो अल्लाह कबूल नहीं करता। बता दिया ना, कोई भी हो। इसीलिए बोल रहे बेटी फातिमा को कि दुनिया में जो मांगना मांग लो, मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता कयामत में। समझा। न नफा पहुंचा सकता ना नुकसान। अल्लाह ने कहलवाया, नबी से कहलवा भी दिया, कह दो कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम ज़र्रन वला रशदा, सूरह जिन आयत नंबर 21। कह दो लोगों से कि मैं तुम्हारे हक में नफे नुकसान का कोई अख्तियार नहीं रखता। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसी कर ली वैसी भर ली। जो दुनिया में अमल किए वही तुमको, कोई किसी के काम नहीं आए। समझो। तो अमल कर लो मौत आने से पहले। क्या अमल? अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। लोग सोच रहे हैं इबादत सिर्फ नमाज, रोजा, हज, बस यही इबादत है। नमाज, रोजा और हज ये इबादत है, जुम्मा पढ़ ली है इबादत नहीं। इबादत का मतलब होता है कि बंदगी। इबादत, बंदगी। समझा। हर वो काम अल्लाह के मुताबिक, उसको बोलते इबादत। अब्दुल्लाह, इबादत जो वर्ड है ना, अब से अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा बोलते हैं। अब्दुल्लाह का मतलब अल्लाह का बंदा। तो बंदे का काम क्या है? बंदगी करना अल्लाह। समझा। तो हर वो काम, कारोबार, लेन देन, तिजारत, सब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हलाल तरीके से, बगैर सूद ब्याज के, बगैर लोन इंटरेस्ट के कारोबार, काम धंधा करना हलाल तरीके से। इसको समझा। आलिम मुफ्ती के चक्कर में अपना ईमान खराब कर रहे। आलिम बोल रहा है मजबूरी ले सकते, कोई भी मजबूरी नहीं है। समझा। मजबूरी किसको बोले कुरान में मालूम है? मौत आ जाए उसको मजबूरी। मौत आ रही है किसी को, यहाँ तो ऐश करने के लिए लोन ले रहे, लग्जरी लाइफ, घूमना फिरना, बंगला, डेकोरेशन, कार, एजुकेशन लोन, फेस्टिवल लोन, धड़ल्ले से ले रहे ना, सब जाएंगे जहन्नुम में। नमाज रोजा करके सीधा जहन्नुम, नमाज रोजा सब जाया, क्योंकि अल्लाह की बात का इनकार किए ना। अल्लाह की बात का इनकार करने यानी अल्लाह के खिलाफ अमल करने को अल्लाह की बात का इनकार बोलते। इनकार करके अल्लाह की बात को साइड, नजरअंदाज करके कर रहे ना काम, तो सारे अमाल बर्बाद। नमाज, रोजा, हज बर्बाद, ये तो कोई बोलता ही नहीं। कुरान में अल्लाह बताया है, सूरह आराफ 147, जो हमारी आयतों का इनकार करते हैं। आयत में क्या? अल्लाह के हुक्म में, ऑर्डर्स, वर्स,
قرآن کی ایک ایک آیت ہے نا, ایک ایک سینٹینس, ایک ایک لائن میں اللہ کے حکم ہے. اللہ کے حکم کے خلاف جو کرتے ہیں ان کے سارے اعمال سب اکارت جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. نیک عمل برباد, نماز روزہ سب برباد, خیرات زکات سب برباد. سورہ اعراف 147, سمجھا. سورہ ابراہیم آیت نمبر 18, وہاں بھی ہے ان کے اعمال کی مثال دے رہا اللہ. تمہارے جو اعمال جو تم کر رہے ہو نا, تو اللہ کی آیت کا انکار کرنے والے کی اعمال کی مثال ایسی ہے, اللہ کی بات کا انکار کرنے والے کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے راکھ, کوئلہ جب سلگاتے تو راکھ نکلتی نا, کوئلے سے ہے ایشز انگلش میں. تو ان کے اعمال راکھ کا ڈھیر, ایک آندھی آ کے ہوا اڑا لے گئی پورے اعمال کو, راکھ کو اڑا لے گئی. تو جو یہ عمل کرتے دنیا میں نیک, اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا, اللہ بول رہا ہے. تو جو عمل کر رہے سب ضائع. کیوں ضائع؟ اللہ کا حکم نہیں مان رہے. نماز روزہ کر رہے, باقی اور حکم, کاروبار, لین دین, تجارت, اس کا حق ماننا, جائیداد پراپرٹی میں حق مارنا, زمین ہڑپ کر لینا رشتہ داروں کی, ملکوں میں گاؤں میں بہت چلتا ہے. حاجی نماز روزہ حج داڑھی, چیٹر, محلے والے سب بول رہے دیکھو حاجی ہے, نماز روزہ داڑھی ہے, دیکھو اس کی زمین ہڑپ کر لیا رشتہ دار کی, پڑوسی کی. سوچیے آپ, کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. متقی پرہیزگار ہونا شرط ہے, سمجھا آپ. نماز جو پڑھ رہے تو نماز کے اندر جو بول رہے, نماز کا کیا ہے رول, کیوں نماز پڑھائی جا رہی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی بری بات سے روکتی, بے شرمی بے حیائی اور بری بات, چوری کرنا, ہڑپ کرنا, رشوت لینا, کسی کا مال ہڑپ کر لینا, زمین جائیداد سب بری بات ہے نا. تو نماز بری بات روکتی ہے. تو آپ کی تو نماز نہیں روکتی بری بات, نماز پڑھ رہے کچھ بھی نہیں رک رہی ہے. تو نماز خود ہی سوچ لو ضائع. نماز روکتی ہے, نماز پڑھے تو سب کام رکنا, برے کام. تو اس لیے نماز رکھا گیا ہے کہ اللہ کے سب حکم جو قرآن کے ہے وہ آیت میں جب پڑھتے, نماز ترجمہ تو معلوم ہی نہیں, سب کیا پڑھ رہے ہیں ہم کو معلوم ہی نہیں. تو قرآن کھول کے پڑھو تو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کیا پڑھتے ہیں. نماز اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کر رہے تو سارے اعمال برباد, سمجھا. کیونکہ آپ سب باتیں اللہ نے بتا دیا ہے. مرنے سے پہلے قرآن پڑھ لو اور سمجھ جاؤ, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, سمجھا آپ. سوچ رہے سفارش کام آئے گی, اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہارا کوئی سفارش کرنے والا نہیں. سورہ سجدہ آیت نمبر 4, اللہ کے سوا تمہارا کوئی سفارش کرنے والا نہیں. اور سورہ بقرہ میں بھی دیکھ لو آپ 123 نمبر کی آیت, اس دن کسی کی سفارش کچھ کام نہیں آئے گی. سورہ بقرہ 123. سمجھو, بھروسے میں مت بیٹھو, نیک عمل کرو, نیک, برے عمل چھوڑو. کوئی کسی کو نہیں بخشوا سکتا. جب پیغمبر اپنے بیوی بیٹے کو نہیں بخشوا سکتے, قرآن میں دیا ہے, تو پھر امتی کو چھوڑ دو آپ. کیونکہ آپ سب باتیں غور کرنے کی ہے. آپ لوگ سوچ رہے بس ایسی جنت مل جائے گی کلمہ پڑھنے سے, کچھ بھی نہیں. کلمہ پڑھنے والے کو اللہ بول رہے ہیں لوگ جھوٹے ہیں, لوگ ایمان والے نہیں ہیں. سورہ نور کھول کے دیکھ لو آپ, آیت نمبر 47. یہ لوگ ایمان والے ہی نہیں ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ رسول پہ ایمان لائے, اور اس میں سے پھر کچھ لوگ پھر جاتے ہیں, منہ سے اقرار پھر عمل سے انکار. اللہ بول رہے ہیں یہ لوگ ایمان والے ہی نہیں ہیں. بھلے تو تم بولو نا ہم اللہ رسول کو مانتے, لا الہ الا اللہ محمد, اس سے پڑھنے سے کچھ نہیں. جو عالم مفتی نے آپ کو جو دھوکہ دیا نا, بہت بڑا دھوکہ, گمراہی پھیلا دی ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا. سب گمراہی بات ہے. اللہ تو بول رہا ہے کلمہ پڑھنے والے, لیکن یہ لوگ ایمان والے نہیں, سمجھا آپ. سورہ نور کھول کے دیکھ لو آپ, کلمہ پڑھنے والے کو ہی بول رہا ہے اللہ. اور وہاں سورہ عنکبوت میں بھی ہم دیکھیں گے, یہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لائے, آخرت پہ. اللہ فرما رہا ہم ان کو دیکھیں گے سچے کہ جھوٹے. جو بول رہے ایمان لائے تو بات پہ عمل کریں گے اللہ کی, کہ نہیں کر رہے, اللہ کا حکم مان رہے کہ نہیں, دیکھیں گے. عمل کی اللہ کے مطابق تو سچے, اللہ کے حکم قرآن کے خلاف عمل کیے تو جھوٹے, سمجھا. کلمہ پڑھے کچھ بھی ملنے والا نہیں, سمجھا. کلمہ تو سارے پھر کے پڑھ ہی رہے نا, دیکھ رہے نا دنیا کے سارے فرقے کلمہ پڑھ رہے, لیکن کفر شرک کر رہے, سود بیاج لین دین ہڑپ چٹنگ گھپلا جھوٹ سب کا پھاندا پھوندی مار کے, سمجھا. نماز روزہ حج کر رہے تو کچھ ملنے والا نہیں, سب ضائع ہے. نبی بولے نا سارے فرقے میری امت کے جنت میں جائیں. کلمہ پڑھنے والے کو ہی بول رہے نا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, 72 جنت میں, سمجھا. تو سب کلمہ نماز روزہ سارے فرقے کر رہے, سب جنت میں جائیں گے. نبی نے بھی بولا ہے, اللہ بھی فرما رہے ہیں, یہ ایمان والے نہیں ہے, کفر شرک کر رہے, اللہ کے حکم کے خلاف, اللہ کی بات کو رد کر رہے, جھوٹی حدیث مان کے اللہ کی سچی بات رد, ختم. سب سے بڑا دھوکہ نبی نے فرمایا کذاب اور دجال ہو گئے. مسلم کی حدیث سے باپ مقدمہ,
दज्जाल और कज़्ज़ाब होंगे जो हदीसें गढ़ेंगे। दज्जाल मतलब धोखेबाज, कज़्ज़ाब मतलब झूठा, जो झूठी झूठी हदीसें तुमको देंगे, तो उनसे बच के रहना, कहीं गुमराह नहीं कर दे। समझे आप? देखो नबी ने भी बोले थे कि हदीसें गढ़ करके देंगे, तो हदीसों में गड़बड़ है ना, गड़ी हुई हदीस है ना। एक तो फिरके वालों ने गढ़े आली मुफ्ती, दूसरी बात दुश्मनों ने भी गढ़े कि तुमको ईमान लाने के बाद इनकार करने वाला बना दे, वो लोग भी गढ़े। सब हदीसों में पूरा खेल है, पूरा गड़बड़। समझे आप? इसीलिए तो अल्लाह फरमाया कि इस पे चलो, कुरान पे इत्तेबा करो, उस किताब की जो हमने नाजिल की, इसकी इत्तेबा करने अल्लाह बोला। आप लोग दूसरी किताब पढ़ के गुमराह हो रहे हैं। अल्लाह तो बोला है सूरह जुमर आयत 55, इसकी हसीन बेहतरीन किताब की पैरवी करो, इत्तेबा करो जो हमने नाजिल की, इससे पहले कि तुम पर अचानक कोई अज़ाब मुसीबत आ जाए। समझे आप? पढ़िए, तर्जुमे से जानकारी हासिल करिए। समझे आप? किसी के बोलने में मत चलिए। समझे आप? कुरान की हिफाजत अल्लाह कर रहे हैं। समझे आप? हिदायत की किताब कुरान है, हिदायत की गाइडेंस। दूसरी कोई किताब है हिदायत की? आप बोलो, सिवाय कुरान। समझे आप? अपनी जबान में पढ़िए, जानकारी लीजिए, वरना सीधा जहन्नुम में, नमाज वजाज सब जाया। फिरकों में पढ़ के, है ना, देख रहे हैं ना आप। कुरान की इत्तेबा करिए, आपके घर में हिदायत गाइडेंस है, इधर उधर इसके उसके बोलने में मत चलिए, अल्लाह के बात पे चलिए, अल्लाह जो बोला कुरान में उस पे चलिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।